جی کیا حال ہے؟ سنائیں سب، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو اس وقت ہم جا رہے ہیں چرچ۔ فرائیڈے کے روز یہاں ہماری عبادت ہوتی ہے، تو فرائیڈے کے روز ہماری عبادت ہوتی ہے اور اس وقت ہم جا رہے ہیں چرچ۔ اور یہ آپ لائیو ہمارا ٹور بھی دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی کرو یہ جی جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو۔ تو آج میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے اب میں ڈرائیو کر رہا ہوں، تو آپ جس ملک میں بھی ہیں وہاں پر ڈرائیونگ کے کچھ اصول، کچھ قوانین، قانون قاعدے ہوتے ہیں۔ تو میں جیسے بتا رہا تھا کہ کسی بھی ملک کے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو چٹ مل جاتی ہے، فائن ہو جاتا ہے، اور بعض کیسز میں تو آپ کو آپ کا لائسنس بھی ضبط ہو سکتا ہے، آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے ہر روڈ پر اس کی ایک ٹریفک والوں کی طرف سے سپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے کہ اس سپیڈ سے آپ رفتار سے تجاوز نہیں کر سکتے، اور اگر آپ تجاوز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آج کل تو ماڈرن دور ہے، جگہ جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے آپ کی ہر حرکت کو، حتیٰ کہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے کھا پی رہے ہیں تو وہ بھی منع ہے، وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ سینٹرل کمپلین سینٹر میں چلی جاتی ہے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کا فائن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سپیڈ، کتنی لینز ہے، آپ نے لین میں رہنا ہے، کس جگہ سے آپ لین کو دوسری لین میں شفٹ کر سکتے ہیں، سگنل لگانا ہے، رائٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے، تو اس کے حساب سے چلتا ہے۔ تو اس ملک کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ ہے 120 کلومیٹر، اور باقی مختلف روڈز پر، پاپولیشن ایریا میں یا کسی جگہ پر، اور آپ کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس سپیڈ سے تجاوز کر جاتے ہیں، یا آپ اگر کسی سائن کو نہیں مانتے۔ یہ ٹریفک کے قوانین سب کے لیے برابر ہیں۔ تو اس وقت ہم یہ ایک بڑے برج پہ چڑھنے والے ہیں۔ تو جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کلام مقدس میں بھی ہمارے لیے ایک زندگی کا، جینے کا، رہنے کا اصول ہے، سبق ہے، حکم ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ تو جیسے ہم کسی ملک میں رہتے ہوئے اس کو، ان کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ابھی ہم بات صرف ٹریفک کی کر رہے ہیں، اسی طرح ہمیں کلام مقدس کے قوانین کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، چونکہ اس کا حساب بھی ہمیں چکانا پڑے گا، جبکہ دوسرا اس ملکوں کے یا علاقوں کے قوانین کا حساب تو اسی وقت چکانا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی ہی اچھی بات ہے کہ ہم کلام مقدس کو پڑھیں اور جو قوانین ہیں ان پر عمل کریں، اور جب ہم ان قوانین پر عمل کریں گے تو جیسے دنیاوی طور پر
یا جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے قوانین پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسے مسئلے کا ہم شکار نہیں ہوتے. اس ملک کے قوانین ہمیں تحفظ پہنچاتے ہیں. اسی طرح کلام مقدس بھی ہمیں مکمل طور پر تحفظ پہنچاتا ہے جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کی اچھی خوبصورت باتوں پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقین جانیے ہم کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا کہ جاتے جاتے ہم ایک چھوٹی سی بات سیکھیں. یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے یقیناً فائدہ مند ہوگی. تو ساتھ ساتھ آپ تھوڑے سے اس علاقے کی سیر بھی کر لیں گے، دیکھ لیں گے، اور یہ چھوٹا سا میسج بھی ہم سب تک پہنچ جائے گا کہ جیسے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کے قوانین کا احترام کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں اپنی اٹرنل لائف کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو قائم رہنے والی ہے. یہ تو فانی زندگی ہے، چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن وہ جو زندگی ہمیشہ کی ہے، جو قائم رہنے والی ہے، اس کے لیے ہم مکمل تیاری کریں اور اس پر غور و فکر کریں تاکہ ہماری عاقبت، ہماری ہمیشہ کی زندگی، آنے والی زندگی سنور جائے اور یہ ہم اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. بے شک جب آپ روڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے سائنز ملیں گے. جیسے ابھی یہ ہمارے سامنے سائن آیا 60 کی سپیڈ کا، تو اس جگہ سے ہم 60 سے زیادہ ڈرائیو نہیں کر سکتے. اور اسی طرح کسی لیفٹ رائٹ جانے کے لیے، کسی جو کوئی نیا علاقہ آتا ہے یا کسی دوسری روڈ میں ہمیں امرچ ہونا ہے، ہر قسم کے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں. تو بعین ہی کلام مقدس میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور فیملی زندگی، تو اس کے آپ کو سائن بورڈ ملتے جائیں گے اور آپ اس کے مطابق جو ہے وہ ٹرن لیتے جائیں، چلتے جائیں تاکہ آپ کی منزل آسان ہو جائے. تو ابھی ہم چرچ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اور یہ سامنے سمندر ہے، اور یہ جیسے ابھی ریڈ سگنل ہے، لال بتی، تو ہمیں اس لال بتی کو دیکھ کے رکنا پڑا ہے. رکی ہیں، باقی بھی گاڑیاں رک رہی ہیں، حالانکہ دوسری سائڈ سے کوئی ٹریفک نہیں آ رہی، تو بھی ہمیں تب تک رکنا پڑے گا جب تک یہ بتی سبز نہیں ہو جاتی، گرین سگنل نہیں آ جاتا، اجازت نہیں ملتی. دیکھیں یہ جتنے سب لیفٹ رائٹ پہ گاڑیوں والے ہیں وہ اس کو فالو کر رہے ہیں اور رک گئے ہیں. ایسے ہی ہمیں اپنی روحانی زندگی کے لیے جہاں پر رکنا ہے وہاں پر رکنا ہے، جہاں پر تیز چلنا ہے وہاں پر تیز چلنا ہے. تو میرے عزیزو، میرا خیال ہے آپ نے اس چھوٹے سے کلپ کو اور اس ٹریولنگ کو انجوائے بھی کیا ہے، اور یہ سبق ہم سبوں کے لیے ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. خداوند ہم سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنا، اپنے عزیزوں کا، بہن بھائیوں کا خیال رہیں، اور جب جب موقع ملے تو چرچ بھی ضرور جائیں، بلکہ یہ رفاقت اور شراکت بھی قائم. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے اس چھوٹے سے کلپ سے بہت برکت پائی ہوگی. تو میرے عزیزوں، بہت ضروری ہے کہ ہم روحانی قوانین پر بھی، جیسے ہم دنیاوی قوانین پر عمل کرتے ہیں، عمل کریں،
اور برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے قیمتی کمنٹس بھی ضرور لکھیے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ خوش رہیں۔ شکریہ۔